12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو کی نئی کتاب نئے نصاب کے مطابق قصہ نظم سے در مداح نواب آصف الدولہ جو کہ نظم کی قسم ہے قصیدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ ہم نے شاعر کا تعارف دیکھا، قصیدے کی تعریف بھی آپ کو بتایا ہوں اور نظم کا خلاصہ بھی آپ کو میں لکھا چکا ہوں۔ آج ہم اس قصیدے کے 19 سے 24 اشعار تک کے مختلف اشعار کی تشریح دیکھیں گے، ایک کے بعد دیگر ہیں۔ تو 19 سے 21ویں اشعار تک کی تشریح دیکھیے۔ شعر 19واں: داوری و منصفی سن دلبراں، چھوڑ دیں اس شاخ پر کرنا عتاب، رفع بدعت چاہے تو پھر کیا مجال، اٹھ سکے جو نغمہ چنگور باب، منع میں ہوئے تو پھر قدرتی کیا، جو گلے سے شیشے کے اترے شراب۔ عزیز طلبہ، ان اشعار کی تشریح کچھ اس طرح ہیں۔ مدح یعنی تعریف کو کہتے ہیں۔ مدح کے آخری حصے میں نواب آصف الدولہ کی حکومت کرنے کے طور طریقے اور عدل و انصاف کی کیفیت کو احسن اور شفاف قرار دیا گیا ہے۔ یہ خوبیاں اس قدر واضح اور پرتاثیر ہیں کہ انہیں اگر معشوق دوست سن لیں تو فوراً متاثر ہو کر عاشقوں شاعر پر غصہ کرنا، ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ شاعر نے یہاں دوستوں کو دلبراں کے غیر منصفانہ و بے رحمانہ رویے پر گہرا طنز کیا ہے۔ ان صفات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے رعایا میں نواب صاحب کے تئیں اتنا رعب و دبدبہ پیدا فرما دیا ہے کہ وہ ان کے احکامات و فرامین کی مخالفت میں کچھ سوچ بھی نہ سکیں۔ بعد کے اشعار میں 2 مثالوں کے ذریعے اس موضوع کی وضاحت کی ہے۔ اگر نواب صاحب دین مذہب کے نام پر گانے بجانے کے عمل کو ختم کرنے کا حکم دے دیں، رفع بدعت، تو پھر کیا مجال ہے کوئی اپنے ہاتھوں میں آلات موسیقی چنگ و رباب ایک قسم کے باجوں کا نام ہے کو تھام لیں۔ اسی طرح اگر شراب پر پابندی عائد کر دیں تو کس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ شراب شیشے بوتل سے پیمانے جام میں اونڈے لیں۔ شعر نمبر 21 میں منع میں یعنی ممانعت شراب کی رعایت سے شیشہ بوتل، شراب اور گلے سے اترنا وغیرہ کا ذکر ہے، اس لیے اس شعر میں میرات النظیر کی صنعت ہے۔ شعر نمبر 22 کچھ اس طرح ہے عزیز طلباء: خوبیاں ہی خوبیاں سرتا قدم، تب کیا سانے نے تجھ کو انتخاب۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح ہے۔ مداحیہ اشعار میں نواب آصف الدولہ کے مقام و مرتبے کے ساتھ ان کی ثقافت و فیاضی، جرأت و بہادری، داوری و منصفی کی صفات اور ان کے تلوار و فوج کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر مدح کے اس آخری شعر میں تمام ہی اوصاف کو ایک مصرع خوبیاں ہی خوبیاں سرتا قدم میں سمیٹ کر گویا دریا کو کوزے میں بند کر کے نواب صاحب کے تئیں اپنے والہانہ جذبات کا اظہار کرتا ہے کہ تبھی تو سانے یعنی بنانے والا یعنی خالق اللہ تعالیٰ نے اس ریاست میں حکمرانی کے لیے اس نواب کا انتخاب کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب اس قصیدے کا آخری 2 شعر 23 اور 24 کا مطالعہ کریں گے اور اس کی تشریح دیکھیں گے۔ کر دعا پر میر اب ختم سخن، تو کہے جو کچھ کرے حق مستجاب، زیر دست اس کے رہیں گردن کشاں، تا قیامت وہ رہے مالک رقاب۔ تشریح: قصیدے میں دعا کے جزو میں میر تقی میر نے کہا: اے میر، اپنے سخن کلام کا سلسلہ دعا پر ختم کر اور تیری دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو۔ شاعر نواب صاحب کے لیے کی گئی دعا میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نواب صاحب کو وہ قوت و حکمت عطا فرمائے کہ جس کی بدولت وہ اپنی ریاست کے سرکش و باغیوں پر قابو پا لیں، ان پر غلبہ حاصل کر لیں، وہ سب کے سب نواب صاحب کے ماتحت ہو جائیں اور تا قیامت ان کے غلام رہیں اور نواب صاحب ان سرکشوں کے مالک و سردار رہیں۔ شعر نمبر 23 مقطع ہے جس میں شاعر اپنا قلمی نام استعمال کرتا ہے جسے ہم تقلص کہتے ہیں۔ دعا کی رعایت سے حق اور مستجاب کے الفاظ لائے گئے ہیں۔ اسی طرح آخری شعر میں مالک کی رعایت سے رقاب اور زیر دست رہنا کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان دونوں اشعار میں صنعت میرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے حصہ نظم سے چوتھی نظم کا اعادہ کیے، در مداح نواب آصف الدولہ، جس کے شاعر میر تقی میر ہیں۔
آپ لوگ اپنی بیاضوں میں ان قصیدے کی اشعار کی تشریحات کو نوٹ کریں۔